ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. کینیڈا سے رپورٹ آئی ہے کہ سکھ علیحدگی پسند تحریک خالصتان کے حوالے سے جو وہاں پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو قتل ہو رہے ہیں، اس میں براہ راست ملوث ہیں امت شاہ، وزیر داخلہ بھارت کے، مودی صاحب کے قریبی ساتھی. یہ معاملہ کیا ہے اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ذرا امریکی الیکشن پر نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی سیاست میں اس کا اس دفعہ خاصا چرچا کیوں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن جماعت کے رہنماؤں نے حالیہ دنوں میں کافی یہ امید دکھائی ہے کہ اگر وہاں پہ ٹرمپ صاحب جیت کر آتے ہیں تو عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ صاف ہو جائے گا. سنیے لطیف کھوسا صاحب نے ابھی چند دن پہلے کیا بات کہی. نومبر میں خان صاحب آ جائیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر انہوں نے جو ہے ہمیں چھٹی دی تھی نا، امریکہ کے کہنے پر ہی، اس وقت کی حکومت کے کہنے. اب 5 نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں، تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے پینڈلم، وہ کہتے ہیں نا سوئنگ ووٹ اور سوئنگ سٹیٹس، جو ہے سوئنگ سٹیٹس نے کیا، ان کا سوئنگ کس طرح جو ہے یو ٹرن مارتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت. آپ دیکھیں گے کہ عمران کے جو ہے پیچھے پیچھے پھریں گے. لطیف کھوسا کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ جیت جائے گا اور جب ٹرمپ جیتے گا تو پھر عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے. بہت پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی یہ سوچ ہے. جہاں تک یہ دعویٰ ہے کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے، جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو جائے، کہ اپریل میں بھی لطیف کھوسا نے کہا تھا کہ یہ اپریل میں فارغ ہو جائیں گے. یہ دیکھ لیں. اور پھر مئی میں، میرے خیال 15 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ بس اب 10 دن کی بات ہے. تو اور شاید اگست کا بھی ذکر کیا تھا لیکن وہ مجھے ملا نہیں. لیکن چلے اب کم از کم ایک نیوز پیگ تو ہے کہ ٹرمپ جیتے گا تو پھر یہ امید پہ دنیا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ 1971 میں جب یو ایس 7th فلیٹ بے آف بنگال کے اندر آیا ہے تو ہم سب کہتے تھے لے وہی ہون انڈیا دی خیر نہیں، دیکھو کیا کرتا ہے پاکستان اور امریکہ کا 7th فلیٹ ملا کے. تو یہ ضروری ہے ہماری سیاست میں لوگوں کو امید دکھانا. تو کھوسا صاحب اپنی کوشش وہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے. تو ہم بات کریں گے امریکن الیکشن پہ. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کی سیاست کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں اور امریکی سیاست کو بھی. حسین حقانی صاحب مصنف ہیں، ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے پروگرام پہ بڑے عرصے بعد وہ آ رہے ہیں. حسین حقانی صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم. میرا خیال ہے کوئی 5 سال کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ پہ قدغنیں تھیں، ہم پہ بھی تھیں، لیکن اب وہ ختم ہو گئی ہیں تو ہم کھلے ڈولے ماحول میں تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک مختصر جائزہ ہمارے ویورز کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹسٹ سچویشن امریکہ میں ہے کیا. ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 1 ہفتے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا ہے اور وہاں پہ جو سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں سارا فوکس وہاں پر ہے. کاملا ہیرس وہاں پہ جلسے کر رہی ہیں، ریلیز کر رہی ہیں. ٹرمپ صاحب کا بھی فوکس وہاں پر ہے. جو مجموعی رائے عامہ کے جائزے سامنے آ رہے ہیں اس میں پبلک اوپینین پولز میں کاملا ہیرس کو بہت ہی معمولی برتری حاصل ہے 48% سے. لیکن اگر ہم سوئنگ سٹیٹس کی بات کریں، بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کی بات کریں، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ٹرمپ صاحب کو نارتھ کیرولائنا میں، جارجیا میں، ایریزونا میں برتری حاصل ہے، جبکہ وسکانسن اور مشیگن میں یہ ڈیموکریٹس کے اسٹرانگ ہولڈ رہے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب نے یہ جیتے تھے 2016 میں، پھر بائیڈن صاحب نے واپس یہ جیتے 2020 میں. اب جو ہے کاملا ہیرس بہت ہی معمولی برتری سے وہاں پہ آگے ہیں. لیکن ان تمام یہ جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں، سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے پینسلوینیا، جس کے 19 الیکٹرل ووٹس ہیں. الیکٹرل ووٹس کے بارے میں ہم تفصیلی بات پھر کبھی کریں گے. مختصراً یہ کہ امریکہ کا یہ جو الیکشن ہے اس میں فیصلہ پاپولر ووٹ سے نہیں ہوتا کہ صدر کون ہوگا، بلکہ الیکٹرل کالج اس کو ڈٹرمن کرتا ہے. الیکٹرل کالج میں یہ ہے کہ ہر ریاست کے پاپولیشن کے حساب سے ووٹ ہوتے ہیں. کل ووٹ ہیں 538 اور جو بھی 270 ووٹ لے لیتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے. تھوڑا یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اس وقت جو توجہ ہے وہ یہ کہ کاملا ہیرس صاحبہ، اگر ایک اور گراف میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ان کا ڈکلیئر ہوا کہ یہ نامنی ہوں گی ڈیموکریٹ پارٹی کی، تو بڑی ان سے امیدیں وابستہ تھیں. انہوں نے ایک نئی جان ڈال دی کیونکہ وہ بائیڈن بابا جی جو ہیں وہ تو بہت تھک گئے تھے. کاملا ہیرس کے آنے سے آپ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں کہ سپٹمبر میں کافی زیادہ گیپ تھا، وہ آگے تھیں کافی، ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. لیکن جس انداز میں ان کی کیمپین چلی ہے،
غزہ کا معاملہ ہے، دوسرا کرٹیسزم ہے، وہ گیپ جو ہے حالیہ چند ہفتوں میں کافی نیرو ہوتا گیا ہے اور ٹرمپ صاحب کافی ان کے قریب آ گئے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم پبلک اوپینین پولز کی بات کرتے ہیں کہ ان میں مارجن آف ایرر جو ہے وہ 3 to 4% ہے، تو جو لوگ یہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہم نے پہلے بھی ٹرمپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اس دفعہ بھی مڈل امریکہ سے وہ بازی لے جا سکتے ہیں، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا ہوگا۔ حسین حقانی صاحب، یہ جو موٹی موٹی باتیں تو میں نے بتا دیں، آپ بتائیں کہ امریکہ کو آپ زیادہ ہم سے شاید بہتر سمجھتے ہیں، تھوڑا یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک دلچسپ الیکشن تو ہے، لیکن اگلے 4-5 دنوں میں کیا اور ہو سکتا ہے؟ شاہزیب صاحب، سب سے اہم بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ سن 2000 سے لے کر آج تک صرف ایک الیکشن ایسا ہے 2004 کا جس میں ریپبلکن امیدوار نے ملک گیر سطح پر پاپولر ووٹ کی اکثریت حاصل کی، باقی ڈیموکریٹس کی اکثریت پاپولر ووٹ کی سطح پر ہمیشہ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب 2016 میں جیتے تھے تو وہ 3 ریاستوں میں چند ہزار ووٹوں سے زیادہ جیتنے کی وجہ سے صدر بن گئے تھے، ان کو بھی پاپولر ووٹ میں اکثریت حاصل نہیں تھی۔ اس بار ایک امکان یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کو تو شاید پاپولر ووٹ کی اکثریت حاصل ہو جائے، لیکن کاملا ہیرس تھوڑے ووٹوں سے وہ جو 7 ریاستیں ہیں جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے ان میں کامیاب ہو جائے اور اس کی وجہ سے صدر منتخب ہو جائیں۔ تو یہ ایسا الیکشن ہے کہ جس میں آدمی جوا کھیلنا چاہے تو کہہ دے کہ فلانا جیتے گا، لیکن اس وقت جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ان کی بنیاد پر وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون ان دونوں میں سے کامیاب ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا حقانی صاحب، کس حد تک کمالا ہیرس اور ڈیموکریٹس پر ان کی اور جو بائیڈن کی جو ٹوٹل سپورٹ فار اسرائیل کی پالیسی رہی ہے، کس حد تک وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، بالخصوص مشیگن جیسی سٹیٹس میں جہاں پر ایک کافی سگنیفیکنٹ عرب امریکن ووٹ ہے اور جہاں پر لیبنیز امریکنز کی بھی بہت تعداد ہے؟ دیکھیے، 50 ریاستوں میں سے صرف ایک مشیگن ہے جس میں مسلمان اور عربوں کا ووٹ اس قدر ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کم فرق ہو دونوں امیدواروں کے درمیان تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے، لیکن کسی اور ریاست میں مسلمانوں کے ووٹ سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غزہ میں اسرائیل کی حمایت کی پالیسی ہے، زیادہ تر ریاستوں میں زیادہ تر امریکیوں کی حمایت اس کو حاصل ہے، اس پالیسی کو، اسی وجہ سے کاملا ہیرس اتنی احتیاط سے بھی چل رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اپنا ایڈوانٹیج مشیگن میں پریس کرنے کیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تمہیں یہاں سے ہروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرمپ جیت گئے جو کہ امیگریشن کے مخالف ہیں، جنہوں نے پچھلی بار مسلمانوں پر مسلم بین لگوانے کی کوشش کی تھی، تو اس صورت میں مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ تو مسلمانوں میں بھی تقسیم موجود ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان غزہ کی وجہ سے ووٹ دیں گے، بہت سارے لوگ اس بنیاد پہ ووٹ دیں گے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل یہاں امریکہ میں کیسا ہوگا، اگر یہاں پہ نسل پرستی بڑھے گی تو ان کو اس کا کتنا نقصان پہنچے گا، بالکل اس طرح جس طرح برطانیہ کے الیکشن میں پاکستانیوں اور مسلمانوں نے ایک موقف اختیار کیا، بہت ہی بائیں بازو کے بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، لیکن مجموعی انتخابی نتیجے پر اس کا بہت بڑا فرق نہیں پڑا۔ اچھا حقانی صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے جواب دیا ہے اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت، کہ 3 بڑے بڑے ایشوز نظر آ رہے ہیں یہاں ہزاروں میل دور بیٹھ کے ہم لوگوں کو۔ ایک تو ہے کہ امیگریشن، جس پہ کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مستقل زور دے رہے ہیں کہ ان کو نکالنا ہے، اور اب کاملا ہیرس جو ہیں وہ بھی شاید یہ پوزیشن تھوڑی بہت لینے لگی ہیں آخری دنوں میں۔ دوسری ہے اکانومی کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں بہتر تھی، اور وہ آئے گا تو دوبارہ ہوگی، اس لیے کہ اس کا جو رویہ ہے پہلے امریکہ ہوتا ہے اور بعد میں دنیا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے شاید مڈل ایسٹ الیکشن کیمپین میں۔ تو اس میں ان تینوں میں علل ترتیب کون سا موضوع ووٹروں کے اوپر حاوی ہے؟ میرے خیال ہے کہ جو سفید فام امریکی ہیں ان کو بہرحال امیگریشن سے فرق پڑتا ہے، فکر ہے ان کو، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اب پہلی بار امریکہ میں چند سالوں سے جو امیگریشن کا رجحان ہے اس میں سفید فام لوگ کم آ رہے ہیں، اور لاطینی امریکہ کے لوگ اور دوسرے ملکوں کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں۔
تو یہ یعنی ایک مخصوص طبقے کا ایشو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آ رہے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے جابس لے رہے ہیں. مگر اس کا اثر چند ریاستوں پہ ہی پڑے گا. لیکن اس کا ایک دوسری سائیڈ یہ ہے کہ کاملا ہیرس کو اس کی وجہ سے اقلیتوں کے ووٹ بڑی تعداد میں مل جائیں گے. بہت سارے مثلا ایریزونا میں، نیواڈا میں ان کے جیتنے کا اگر کوئی نتیجہ ہوا تو اس کا سبب صرف یہ ہوگا کہ وہاں جو لاٹینو ووٹر ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور بڑی تعداد میں دے دیا. دوسری جو بات ہے معیشت کی، تو معیشت کے بارے میں بھی دیکھیں، یہ جب شخصیت پرستی کی سیاست ہوتی ہے تو اس میں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی ہمارا ہی آدمی جو ہے وہ بہتر تھا. آپ کو اس کا زیادہ مجھ سے بھی زیادہ علم ہے کیونکہ پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے کہ نہیں سب کو. لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ جو بائیڈن کے دور میں زیادہ سنبھلی ہے، زیادہ بہتر ہوئی ہے. اور اس کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے، بزنس کمیونٹی ہے، جو ہمیشہ ریپبلکن پارٹی کا ساتھ دیا کرتی تھی، اس کی بڑی تعداد کملا ہیرس کا ساتھ دے رہی ہے. تو دو چار بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کے، جن میں ایلون مسک جو کہ ایکس کے مالک ہیں، جو ٹویٹر ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے اس پلیٹ فارم کو بہت یوز کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں، اور بعض اوقات بعض غلط اطلاعات فراہم کر کے. تو وہ اپنی جگہ، لیکن جو درمیانے درجے کا بزنس مین ہے اس نے کاملا ہیرس کا ساتھ دیا. تو اکانومی کے اوپر اتنا میں یہ ہوگا کہ جو لوگ ٹرمپ کے پہلے سے حامی ہیں دوسری وجوہات سے، وہ لوگوں کو کہنے کی حد تک یہ کہہ دیں گے جی ہم نے تو اکانومی کی وجہ سے اس کو ووٹ دے دیا، لیکن اصل ایشو وہ نہیں ہے. امیگریشن بہت بڑا ایشو ہے، اور پھر آپ نے 3 ایشو جو گنوائے ان میں مشرق وسطی اتنا بڑا ایشو امریکی الیکشن کے اندر نظر نہیں آ رہا. بائیں بازو کے نوجوانوں کا وہ ایشو ہے، اور مسلمانوں کا، عربوں کا ایشو ہے. جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ تقسیم ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے قطبیت بڑھ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ملک میں تشدد کا امکان ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے لوگوں میں جو نفرتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اچھا، لیکن ایسے لوگ ایسے لوگ جب بھی ہوتے ہیں وہ سب، تو وہ آدھے لوگوں کو تو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن باقی آدھوں کو ساتھ ملانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے کون اپنے ووٹروں کو زیادہ تعداد میں ووٹنگ بوتھ تک لا سکے گا. لیکن کاملا کی جہاں تک میں تھوڑا سا حسین حقانی صاحب کو میں پاکستان کے حوالے سے بھی میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا ریجن کے لیے انڈیا، چائنا کے حوالے سے بھی اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں جو رزلٹ آئے گا. لیکن پہلے ہماری داخلی سیاست میں ہم نے آپ کو یہ کلپ بھی سنوایا، ہمارے لوکل ٹاک شوز میں بڑا یہ موضوع ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، ٹرمپ کی بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ. تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو یہ کریں گے کہ یہ معاملات جو ریاست کی سطح کے ہوتے ہیں یا نہیں، یہ کیسے اس کی کتنے چانسز ہیں بھی یا نہیں. اس پہ بات ہو جائے نا کہ ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ امریکہ فرسٹ، اگر کسی ایسے شخص کو کامیاب کرائے گا یا اس کو رہا کرائے گا یا اس کی زندگی کو آسان بنائے گا جو پاکستان فرسٹ کا دعوے دار ہے، تو خان صاحب کو دو میں سے ایک چیز ہی وہ برقرار رکھ سکیں گے نا. یا تو وہ پاکستانی قوم کو یہ کہیں کہ جی امریکہ جو ہے اس کو میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس کی مجھے سزا ملی، اور یا پھر ان کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نہ ان کو کوئی سزا ملی اور انہوں نے تو بلکہ ٹرمپ کی دوستی کا فائدہ اٹھا لیا. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کسی کے دوست ہیں نہیں، ٹرمپ بھی خان صاحب ہی کی طرح ہیں. ان کا بھی قبلہ و کعبہ اپنے گرد ہی گھومتا ہے، اور وہ ایک نرگسیت پسند شخصیت ہیں. یہ خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ ایک ملاقات میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنا دل لبھا لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنیں گے اور اس کے اگلے دن پہلا کام یہ کریں گے کہ 7واں یا 6واں بحری بیڑا جو ہے وہ پاکستان کی طرف بھیجیں گے کہ اگر تم نے رہا نہ کیا تو میں نیست و نابود کر دوں گا. اس وقت امریکہ سے پاکستان کو بہت بڑی امداد نہیں مل رہی، تو امریکہ کا لیوریج ویسے ہی کم ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم امداد بند کر دیں گے اگر آپ نے وہ ہماری مرضی پوری نہ کی. دوسری بات یہ کہ کوئی پابندیاں وہ ہم پہ کیا نہیں لگا دیں گے. 6 ارب ڈالر کی ہماری تجارت ہے. اس سے پہلے ذرا تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جمی کارٹر نے دھمکی دی تھی بھٹو صاحب کو رہا نہ کرنے کے اوپر جنرل ضیاء الحق کو، اور کچھ بھی نہیں ہوا. جنرل ضیاء الحق نے وہی کیا جو ان کی مرضی تھی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں وہ جو آپ لوگ آپس میں پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ امید زندہ رکھنے والا کام زیادہ ہو رہا ہے، سیاسی حقائق کم ہیں.
ٹرمپ اگر کہیں گے تو ایک ٹویٹ کر دیں گے, شاید کوئی ایک بیان دے دیں کہ عمران خان کو رہا کرو, اس کو رہا ہونا چاہیے, اس پر ہمارے وہی دوست شادیانے بجائیں گے جو اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ اس کی وجہ سے فرق پڑ جائے گا. لیکن اگر پاکستان کی جن کے پاس طاقت ہے وہ کہیں کہ اچھا جی ہم نہیں سنتے آپ کی, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا وہ پاکستان سے جنگ کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ایسا کچھ ہوگا. حقانی صاحب, ایک ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو آپ سے وہ گفتگو رکھیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آنے ہونے والے امریکن انتخابات کے بارے میں, اور سوال ہم پوچھ رہے ہیں حقانی صاحب سے, اور یا پوچھوں گا ابھی, کہ کیا ہمیں کوئی فرق پڑے گا بھی صحیح؟ کیونکہ میرے جو مرحوم نانا جان ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ آر ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو ہمیں کوئی فرق بھی پڑے گا حقانی صاحب؟ ہم تو شاید ان کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے سچ, جس طرح ایک زمانے میں ہوتے تھے. تو ڈیموکریٹس آئیں, ریپبلکنز آئیں, ہمارے پاکستان پالیسی جو ہے یو ایس کی اگر کوئی ہے, اس میں کوئی خاص تبدیلی نظر آتی ہے آپ کو؟ مجھے تو نہیں نظر آتی, اور اس کا بڑا سبب سیدھا سادہ ہے. پاکستان امریکہ کے لیے اہم تھا سر جنگ میں سوویت یونین کے حوالے سے, اس کے بعد اہم تھا افغانستان کے حوالے سے. اس وقت کس چیز کے لیے اہم ہوگا؟ ہم نے خود طالبان کو افغانستان میں بٹھا کر امریکہ کو وہاں سے رخصت کر دیا, انہوں نے بھی پلٹ کے دیکھ لیا اور کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر جا رہا ہے تو جائے. اب اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے بھارت سے دوستی کر لی ہے, وہ ان کے اتنا قریب ہو گیا ہے جس سے دوستی کی ان کو بہت پہلے سے خواہش تھی. ہم چین کے قریب تر ہو گئے ہیں, تو امریکہ کی کون سی ایسی اسٹریٹجک خواہش ہے جو اس وقت ہم پوری کر سکیں گے؟ اور مجھے ایک سوال آپ لوگوں سے بھی کرنا ہے, کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اس بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے اور انہوں نے خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کیا, تو پھر پی ٹی آئی والے آپ کے شو پہ آ کر کیا کہا کریں گے؟ وہ ویسے نہیں آتے سوری, لیکن ہاں ہم بلاتے بھی نہیں ہیں, سوال اچھا ہے, ہم ویسے پولیٹیشنز کو بلاتے نہیں سچ. لیکن وہ سر آپ فکر نہ کریں, وہ کوئی نہ کوئی دلیل ایجاد کر دیں گے, وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ کاملا ہیرس, ٹرمپ کے بارے میں تو چلے بہت بات ہوتی ہے کہ اس کی پرسنالٹی تو ہم سب جانتے ہیں, بڑی کلرفل ہے ایک طرح سے, لیکن کاملا ہیرس جب یہ آئی تھی تو بالکل ایک ایکسائٹمنٹ تھی, کیونکہ وہ بابا جی کھڈے لائن ہو گئے تھے اور یہ ینگ تھی, فیمیل, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن کم از کم میرا اپنا جو پرسنل امپریشن ہے, ان کی جتنی بھی میں نے کلپس دیکھی ہیں, وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی 5 ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, ان کو ہی وہ دہرا رہی ہوتی ہیں, ہنس رہی ہوتی ہیں, مطلب جسے ورڈ سیلڈ نہیں کہا جاتا انگریزی میں, رائٹ؟ تو ان کا جو چارم ہے, آپ کا خیال ہے کہ تھوڑا سا ویئر آف ہوا ہے آلریڈی؟ دیکھیں, ہارڈ کور جن لوگوں کی سپورٹ ڈیموکریٹک سائڈ کے لیے ہمیشہ رہتی تھی, وہ سارے واپس آ گئے پارٹی میں. وہ مایوس ہو گئے تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو بائیڈن کے بڑھاپے کی وجہ سے ہم کیسے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں, تو وہ واپس لے آئی ہیں اپنے ساتھ. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, جس بات کو لوگ توجہ نہیں دے رہے, وہ یہ ہے کہ ریپبلکنز کا ایک بہت بڑا طبقہ کھل کر ان کا ساتھ دے رہا ہے, کیونکہ وہ ان کو ماڈریٹ سمجھتے ہیں, بہت زیادہ لیفٹ ونگ نہیں سمجھتے. اور ان کی یہ جو خوبی ہے کہ ان کا موقف کو بہت زیادہ واضح نہیں ہوتا, یہ ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. تو اصل میں تو وہ الیکشن لڑی ہیں ایز دا ناٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا, جب وسعت نے کہا کہ یہ 3 بڑے بڑے ایشوز ہیں, تو میں نے کہا تھا نہیں, آپ سب سے بڑا ایشو بھول گئے, وہ سب سے بڑا ایشو ڈونلڈ ٹرمپ ہے. امریکہ کے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا 4 سال مزید شور شار کے اندر ہی گزارنا چاہتے ہیں, یا ہم ایک نارمل حکومت چاہتے ہیں؟ تو نارمل حکومت کاملا ہیرس پرووائڈ کر دیں گی, جس کے اندر بیوروکریٹ اپنے فیصلے کریں گے, مختلف محکمے اپنے اپنے طریقے کے ساتھ چلیں گے, اور تھوڑا سا جو ایک قومی شور ہے وہ شاید تھوڑا کم ہو جائے. یہی امید رکھنے والے ان کو ووٹ دے رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ کوئی وہی نئی جان ایف کینیڈی ہیں یا نئی لنڈن جانسن ہیں. یہ لوسٹ کامن ڈینومینیٹر, مطلب وہ نیور ٹرمپ والی بات, کنٹینیوٹی کا سمبل ہے بیسیکلی, یہ جو موجودہ کنٹینیوٹی کا سمبل ہیں, ماڈریشن کا سمبل ہیں, نارملسی کا سمبل ہیں, اور نیور ٹرمپ کا سمبل ہے. اور میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ جو جیسے ڈک چینی نائب صدر ہیں, ان کی بیٹی لیز اور بش کی بیٹی باربرا, وہ کمالا ہیرس کے ساتھ جو الیکشن کیمپین پہ ہیں, تو اس کا بھی سائیکولوجیکل اثر تو پڑ رہا ہوگا. ہاں, خواتین کا جی دیکھیں, اگر الیکشن کے دن کوئی آپ کو سرپرائز ملا اور کاملا ہیرس جیتی اور بڑی
परसेंटेज से जीत गई। देखिए ये जो ओपिनियन पोल्स हैं इनके अंदर एक एडजस्टमेंट की जाती है कि अच्छा तो वेटेज ये करा जाए, पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, हमने क्या गलती की थी। तो एक इस बात का भी इम्कान है कि वेटिंग इतनी ज्यादा की जा रही हो कि माजी में हमने हमेशा ट्रंप को अंडर एस्टिमेट किया है कि वो इस इलेक्शन में शायद कामला हैरिस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये बात कही गई है और बाज लोगों की ये सोच है। अगर फर्क पड़ेगा और कामला हैरिस बड़ी तरह से जीती तो उसका बड़ा सबब खवातीन होंगी, क्योंकि औरतों की बड़ी तादाद जिनमें रिपब्लिकन औरतें शामिल हैं वो उनके साथ हैं। और हर ओपिनियन पोल में भी ये बात वाज़ेह है कि औरतों में उनको बहुत ज्यादा बरतरी हासिल है। तो अगर खवातीन की बड़ी तादाद ने जाकर वोट डाल दिए तो ये उनके लिए मुफीद बात होगी। हाँ, लेकिन उसके बाद इम्कान ये है कि 6 नवंबर को हो सकता है सड़कों पे कुछ टायर जलें, आंसू गैस का इस्तेमाल हो, डंडेबाजी हो, इसका भी है। जी, आंसू गैस का इस्तेमाल तो अब अमेरिका में बहुत कम होता है, लेकिन ये कि जो टायर जलने वाला काम है ये पहले भी करके देख लिया है लोगों ने। मेरा ख्याल है कि लोगों को ये भी समझ है कि नतीजा इससे नहीं बदलता। हुसैन हक्कानी मतलब साहब, आप 4 हल्के खोलें या 40 रियासतें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होगी। एक फैक्टर लेकिन ये है कि जो अनकमिटेड डेमोक्रेट वोट है अब उसका देखना होगा, क्योंकि अभी जैसे मिशिगन की बात है तो आप अगर ट्रंप की कैंपेन देखें ना यार, तो वो बाकायदा लेबनान का नाम लेके कैंपेन कर रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब मैंने देखा था आपकी जो है फेवरेट अलेक्जेंड्रिया ओकेजिया-कोर्टेज़, AOC, वो उन्होंने ना 5 मुख्तलिफ ज़बानों में अपने इलेक्शन मटीरियल छापा है। अरबी में जो है ना वो उलट लिखा हुआ है सब कुछ, मतलब अल्फाज जुड़े भी नहीं है, मतलब अलिफ बे ते लिखा हुआ है, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही। तो लोगों ने कहा कि यार इतना तो आप देख लेते कि यार किसी को दिखा देते या कम से कम गूगल कर लेते। तो ये एक है। बल्कि उनके साथ जो है वो एक अरब उनकी प्रोग्रेसिव ग्रुप की मेंबर भी तो है ना, उन्हें ही दिखा देते यार। क्या नाम है? राशिदा भी है। हाँ, राशिदा तालिब। हाँ, उन्हें बता दें जी। बहरहाल वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कनाडा और भारत के दरमियान जो मसला है दहशतगर्दी का, उसका लाशा जो है वो बिल्कुल ज़मीन में दफन होने के लिए तैयार नहीं है। हर हफ्ते कोई ना कोई एक नई फुलझड़ी सामने आ जाती है। अब अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने कनाडा के आला हुक्काम के हवाले से एक धमाका खेज़ खबर ये दी है कि जो कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड मॉरिसन, उन्होंने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को बताया कि कनाडा में रहने वाली सिख कम्युनिटी को तशद्दुद का निशाना बनाने, डराने धमकाने और उनकी जासूसी के अहकामात बराह रास्त भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दफ्तर से जारी होते रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि 14 अक्टूबर को कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर और 5 दीगर भारतीय सफारतकारों को इन्हीं इल्ज़ामात के तहत मुल्क बदर कर दिया था और उन पे ये इल्ज़ाम था कि वो सिख कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए जो एक नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी, आपको याद होगा कि अक्टूबर के वस्त में एक साबिक भारतीय इंटेलिजेंस एहलकार विकास यादव को एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरप्रीत वंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के लिए किराए के कातिल हासिल करने की कोशिश के सिलसिले में फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है। गुरप्रीत वंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी शहरियत है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की कौमी सलामती की मुशीर नथाली ड्रोइन ने पार्लिमानी कमेटी को बताया कि कनाडा के पास सबूत मौजूद हैं कि किस तरह भारतीय हुकूमत ने कनाडा में सफारती और ज़ैली ज़राए से यहाँ पर आबाद भारतीय शहरियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का नेटवर्क बनाया और फिर ये इत्तलात नई दिल्ली तक पहुँचाई गई और फिर वहाँ भारतीय हुकूमत ने कनाडा में अपने टारगेट्स हासिल करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से साजबाज की। इस वक्त बिश्नोई जो हैं इस भारतीय रियासत गुजरात की एक जेल में हैं, मगर उनका गैंग कनाडा में कत्ल, ज़ोर ज़बरदस्ती और दीगर पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस है। सुना है जेल में खासी आज़ादी है उन्हें। देखिए, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, अब ज़ाहिर है कि इंडिया में एक बहुत
شور مچ رہا ہے، خاص طور پہ جو رائٹ ونگ انڈینز ہیں کہ یہ دیکھیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ اس کو مطلب کوائٹلی بھی ہینڈل کر سکتے تھے. کینیڈا نے بڑی کوشش کی اس کو کوائٹلی ہینڈل کرنے کی. جن نیتھلی ڈرائن کا آپ ذکر کر رہے تھے، سنگاپور میں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی نا 12 اکتوبر کو. اچھا وہاں پر کچھ چیزیں طے بھی ہوئیں. انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے پھر ہم اس بات کو تھوڑا سا کوائٹ رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. اور کینیڈا نے 2-3 سجیشنز بھی دی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کم از کم یہ جو لارنس بشنوئی ہے اس کو کہو کہ یار جو ہمارے ملک میں وہ اس کی آپریشنز ہیں وہ بند کریں. الٹا ہوا کیا، 13 اکتوبر کو انڈیا وینٹ پبلک پورے میڈیا میں، پورے سوشل میڈیا میں کہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. جس کے بعد پھر رائل ان کی جو ہے کینیڈین پولیس انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں ایک اعلان کیا گیا کہ یار اب ہم ان 6 بھارتی سفارتکاروں کو یہاں سے نکال رہے ہیں. جہاں تک لارنس بشنوئی کی بات ہے تو آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہو کہ بھائی پریس کانفرنسز دے رہا ہے جیل میں. اچھا سر یہ ایک سٹوری ہے، انفیکٹ اس کی یہ مطلب سٹوری شاید میرے پاس اسکرین شاٹ اس کا نہیں ہے، لیکن ابھی حال میں ہی جو پورا پولیس اسٹیشن ہے اس کو اسٹوڈیو میں تبدیل کیا گیا. اور لارنس بھائی نے باقاعدہ وہاں سے کہا ہے کہ یار میں سلمان خان کے پیچھے اس لیے ہوں، یہ وہ ہرن کا معاملہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر آپ نے دکھانا تھا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے تو آپ نے الٹا کیا ہے نہیں تو وہ اب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ ان کا ایسٹ ہے 100%، وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے 100%. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا سوشل میڈیا اینڈ آل آف دس پہ کیا بات ہو رہی ہوتی ہے، سب اجیت دووال کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ نے کیا کام کیا. لیکن دیکھو انٹرنیشنل اسیسینیشن، دیکھو بندہ مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ بھی مار سکتے ہو، نہیں مار سکتے ہو پوٹینشلی. یار دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، ایسی کیا بات ہے. گیم ہوتی ہے کہ مارو اور پکڑے نہ جاؤ صفائی کے ساتھ. یہاں پر آپ نے ایک لوکل ہنڈے کو پکڑا کہ یار اس بندے کو اڑا دے، آپ نے لوگوں کو پیسے کھلائے. یو ایس میں جو بعد میں پکڑا لگا ایف بی آئی انفارمنٹ ہے، آپ کا ہائی کمشنر ان کینیڈا ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اور آپ کی بات ہوم منسٹر تک پہنچ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں سر سلوٹ. تو یار را ہیز ٹیکن اوور نہیں بٹ پورا اچھا ڈپلومیٹس جو ہیں سب اس میں اڈاڑی پن ہے. اچھا جو قومی سلامتی کینیڈین مشیر ہیں نتھالی ڈرائن جی، ان کا آپ نے بھی ذکر کیا. ان سے پارلیمانی کمیٹی نے انہیں خاصا گرل کیا جی. پارلیمانی کمیٹی کی ممبر نے پوچھا کہ حکومت ایران نے یہ جو الزامات ہیں کہ وزیر داخلہ امت شاہ تک جا رہی ہے بات، یہ باضابطہ طور پہ جاری کرنے کی بجائے ایک اخبار واشنگٹن پوسٹ کا سہارا کیوں لیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس پہ نتھالی ڈرائن نے کچھ کہا. The reason why we offered, as I said in my opening remarks, a background interview to the Washington Post was really to make sure that our side of the story will become clearly and be widely spread, especially at the international level. That was the strategy behind the background interview we gave. اچھا نتھالی نے کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ اس پورے معاملے پہ بھارت کو مسلسل تفصیلات اور ثبوت فراہم کیے جاتے رہے، لیکن جب انہوں نے سب الزامات کو مسترد کر دیا اور بالکل سیریسنس نہیں دکھائی، تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے طور پہ تو موقف پیش کر رہے ہیں لیکن اس کو میڈیا میں بھی اوپن کر دیں. اچھا کینیڈا کا اب مطالبہ یہ ہے کہ جو نکالے جانے والے بھارتی ہائی کمشنر ہیں ان سے جو ہے وہ سفارتی تحفظ کی چھتری اٹھا لی جائے تاکہ کینیڈا کے حکام ان سے پوچھ گچھ کر سکیں، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس کا بھی اگین برعکس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی انڈین میڈیا میں انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اصل میں یہ ٹروڈو نے اپنی سستی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ تو ڈرگی ہے، یہ تو ڈرگی، یہ اس نے نہیں کہا لیکن باقی سب کہہ رہے ہیں. اچھا صرف ڈرگی نہیں ہے، اب وہ ایک پرانی کنسپریسی تھیوری بھی اب انہوں نے نکال دی ہے کہ اصل میں یہ فیڈل کاسٹرو کا بیٹا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اچھا تو
اچھا ہاں تو نہیں وہ پوری جب کیمپین شروع ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا, نہیں اگر اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے, یہ تو فیڈل کاسٹرو کا ہے, کاسٹرو اس کی تو میرے پاس تصویریں ہوتی میں دکھا دیتا آپ. لیکن یہ آپ دیکھو وہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹیرائڈز پہ ہوتے ہیں نا, سمجھتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے. نام لے کے بتائیں کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں مودی سرکار کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا کا یہ روپ ہے اس میں پھر آپ جب پکڑے بھی جاتے ہیں تو معاملات کو آپ ڈپلومیٹکلی سیٹل کرنے کی بجائے آپ بولیں گے آ جاؤ. وہ کتنی انچ کی ہے سینہ؟ ہاں کتنے 56 انچ کا سینہ. 56 انچ کے سینے میں پھر آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہو. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہی الزامات امریکہ نے بھی لگائے ہیں, وہاں پر مکمل تعاون ہے. بلکہ ابھی میں پڑھا تھا وہ کہیں امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیز کا کہ جی ہم بالکل مطمئن ہیں, وہ پورا تعاون کرتے ہیں ساتھ, ہم جو بھی سوال کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سر یہ بندہ تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو they picked basically the weakest link in the west نا. کینیڈا کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی وہ ملٹری اور وہ اکنامک پاور تو ہے نہیں, تو ایک یہ کیلکولیشن انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں ویسے اگر کسی اور ملک کے ساتھ یہ ہوتا تو یہ ویسٹرن ملک سارے مل جاتے ہیں کہ جی اگر آپ یہاں پہ کر رہے ہو تو آپ ہمارے یہاں بھی کر رہے ہوگے, یہ کیلکولیشن. لیکن ابھی تک وہ کینیڈا اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی تک یار دیکھو اتنا ہوا ہے کہ یو ایس اینڈ یو کے دونوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ مکمل تعاون کریں کینیڈا کے ساتھ, اتنا, لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنا آپ بات کر رہے ہیں. اینڈ اگین دیکھو ان کی کیلکولیشن کیا ہے, بڑی کلیئر کیلکولیشن ہے نا, کہ ہماری اکنامک اور ملٹری پاور اور ہماری اسٹریٹجک اہمیت مغرب کے لیے اب اتنی ہے کہ ہم ایسے کام کر لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں ریکارڈ میں جاتی ہیں کسی اور دن نا, ایک دہائی بعد بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اتنا ہمیں پتہ ہے. یہ کسی برے دن میں استعمال ہو جاتا ہے, 10 سال بعد کسی کو یاد آئے گا او ہو اچھا کیا تھا. تو یہ گیم ہوتی ہے تھوڑی بہت. بہرحال چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے چیٹ جی پی ٹی کی, اور اس کے کیا کارنامے ہیں, اس سے کیا تباہی آ رہی ہے. نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نام تو آپ نے سنا ہوگا. 2018 میں بالآخر اس کا افتتاح ہوا اور اس کو بنانے میں تقریباً 5.15 بلین روپے خرچے گئے. آئی ڈونٹ نو سم تھنگ لائک دیٹ, یعنی 51,000 کروڑ. میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں, کوئی کم رقم نہیں ہے. یہ صرف 4 سال چلا ہے اور پھر جولائی 2022 سے لے کے سپٹمبر 2023 تو مطلب کہ تقریباً 13-14 ماہ یہ بند رہا کیونکہ کچھ کریکس اس کی ٹیل ریس میں ڈیٹیکٹ ہوئے. پھر ظاہر ہے کہ کافی خرچہ ہوا, ان کو ریپیئر کیا گیا, پھر دوبارہ اس کو چالو کیا. لیکن اس سال مئی کے پہلے ہفتے سے لے کر اب تک یہ ایک بار پھر بند ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ 1 سال بند رہتا ہے تو مالی نقصان تقریباً 55 بلین روپے کا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ حکومت کافی پریشان ہے اور وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کون اس کا ذمہ دار ہے, ہیڈز مسٹ رول. تو پچھلے جمعے ایک میٹنگ ہوئی اس میں, اور جو بیوروکریٹس ہیں واپٹا کے شاید, انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی احسن اقبال صاحب کے سامنے. اچھا وہ بڑی ماٹھی قسم کی رپورٹ تھی, مطلب جو جنرلائزڈ قسم کی رپورٹ, مطلب وہ ہم بھی بنا سکتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں. تو احسن اقبال صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق, شہباز رانا صاحب کی سٹوری ہے, تو انہوں نے اپنی چیٹ جی پی ٹی کھولی فون پہ, تو اس نے لکھا ریزنز فار فیلئر آف ہائیڈرو پاور نیلم جھیلم, اور وہی چیز آتی اس کے ساتھ. تو اس نے کہا یار کتنا خرچہ ہوا تھا اس رپورٹ پر, تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 100 ملین روپے کا خرچہ ہوا تھا. 10 کروڑ. اس نے کہا یار یہ تو میں چیٹ جی پی ٹی میں بنا رہا ہوں, اور فری میں. تو فری میں, تو یہ کیا سین ہے. اب اس کے بعد کیا جواب دیا گیا, اس کے بعد کیا پیش رفت وہ کٹ اینڈ پیسٹ تھی یا اتنی بیسک تھی؟ اتنی بیسک تھی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کٹ اینڈ پیسٹ تھی یا اتنی بیسک تھی, لیکن شک ہے کہ جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے بھی کہا کہ یار دیکھ چیک کر, 10 کروڑ روپے میں وہ اس کو کاپی پیسٹ کر دی. اچھا اب یہ کوئی اگین نئی بات نہیں ہے, شاید اس لیول پر یہ بات پہلے نہیں پہنچی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ ایک ایشو چلتا رہا ہے کہ یار کالج اسٹوڈنٹس, اسکول اسٹوڈنٹس اپنا ہوم ورک اس سے کراتے ہیں, اپنی رپورٹس اس سے کراتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز نے بین کیا ہے, کچھ یونیورسٹیز نے الاؤ کیا, اور اب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جہاں پر الاؤ کیا گیا ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹس کو ایک انفیئر ایڈوانٹیج ہے. مطلب کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں مطلب کروز میسائل دے دی ہیں اور دوسرے کے پاس پتھر ہے, رائٹ. تو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی تھی پچھلے سال. اب
کیونکہ مجھے پتا ہے بہت لوگ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے محتاط ہوں، کیونکہ پچھلے سال امریکہ میں کیا ہوا کہ ایک بندہ ایک ایئر لائن کو سو کرا تھا، اس کو کوئی معمولی سی چوٹ پڑ گئی تھی وائل فلائنگ، تو اس کے لائر آیا اور اس نے آ کے نا کورٹ کے سامنے 10 کیسز پھینک دیے. اس نے کہا کہ یار اس کیس میں جیسے کہ شبون ورسز ایجپٹ ایئر، اس کیس میں کمپنسیشن دی گئی ہے، اس کیس میں کمپنسیشن دی گئی. جج نے بھی کہا یار واہ کیا تیاری کر کے لایا ہے. تو جو دوسری سائڈ کے لائر تھے، جو ایئرپلین کے لائر تھے، ایئر لائن کے لائر تھے سوری، تو انہوں نے کہا کہ جی تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا، کیا آپ ہمیں کیس فائلز دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں چیک کرتا ہوں. اس نے چیک کیا تو پتہ لگا کہ یار یہ کبھی کیس ہوئے ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ تھا، یہ انوینشن تھی. اس کے بعد پتہ لگا نہیں، اس کے بعد پتہ لگا جب لائر سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ جی اصل میں نا وہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے اس کی ساری تیاری کی تھی اور میرا خیال تھا کہ یہ تو سرچ انجن ہے. تو پھر بعد میں مجھے پتا لگا کہ یار یہ سرچ انجن نہیں ہے. تو چیٹ جی پی ٹی نے اس کی ریکویسٹ پوری کرنے کے لیے کیسز کو کریٹ کیا. اچھا جی مطلب اچھا اے آئی ٹرمز میں اس کو کہا جاتا ہے اے آئی ہلوسینیشن. اور جی پی ٹی بھی جھوٹا نکلا سر. مطلب میں اب کچھ خیالی پلاؤ لیکن میں اب نہیں کہوں گا، میں بریک میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے ذہن میں بات آئی ہے. اچھا اب یہ تو چلیں ایک طرح سے آپ لائٹر نوٹ پہ لے سکتے ہیں، پاکستان میں شاید لائٹر نوٹ پہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اتنی خرچہ ہوا ہے اس رپورٹ پر، لیکن کچھ اب بہت سیریس ایشوز بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں. اور میں اب یہاں پر چیٹ جی پی ٹی کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل اے آئی چیٹ باٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے اے آئی چیٹ باٹس ہر جگہ یہ استعمال ہوتے ہیں. تو ایک ویب سائٹ ہے character.ai، وہاں پر جا کر نا آپ اپنا ایک اے آئی دوست کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ کو اس کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں اس کو پروگرام کروں یا میں اس کو ڈائریکشنز دوں کہ یار آپ ایسے بنے کہ جیسے آپ میرا آفس جاب کا انٹرویو لے رہے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو آپ وار گیم کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ امریکہ میں ایک بچہ تھا جس کا نام ہے سیول، پورا نام یاد نہیں ہے، سیول نام ہے اس کا، اورلینڈو فلوریڈا میں. تو وہ اس نے ایک چیٹ باٹ بنایا اپنے لیے ڈینیریس ٹارگیرین کے نام سے، جو گیم آف تھرونز اگر آپ لوگوں میں کسی نے دیکھی ہے. اور اس کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی کہ اس کی ماں نے کہا کہ یار وہ پچھلے کئی مہینوں سے نا اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا، ہمیشہ صرف اپنے فون پہ ہوتا تھا، اینڈ سو اپنے دوستوں سے دور ہو گیا، پڑھائی سے دور ہو گیا، اپنے خاندان سے دور ہو گیا. اور بعد میں پتہ کیا لگا کہ وہ پھر اس نے خودکشی کر لی. اوکے. اور بعد میں جب اس کی چیٹس پڑھی گئیں تو وہ اکثر اپنی وہ اس کو کہتا تھا اپنی چیٹ باٹ کو کہ جی مطلب اگر میں مر جاؤں کل، تو اس نے کہا کہ نہیں اگر تم مر جاؤ گے تو میں بھی مر جاؤں گی. اس نے کہا کہ ہاں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بالآخر ہم ساتھ ہوں گے. تو یو کین امیجن کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، خاص طور پر ینگ پیپل میں، آپ کو سوشل کرائسیز فیس کرنی ہوتی ہے، لونلینس فیس کرنی ہوتی ہے. حالانکہ character.ai کی ویب سائٹ پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یار یہ انسان نہیں ہے، اٹ از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر پروگرام. اب پلیز اس کو اپنے دوست یا محبوبہ نہ سمجھنے لگے. لیکن ایگزیکٹلی یہاں ہی ہوا اینڈ دس 14-year-old boy killed himself. اس کی تنہائی کا اندازہ لگائیں، اس کی تنہائی کا اندازہ لگائیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈینجرز آف دس ٹیکنالوجی. اب اکثر انٹرسٹنگ بات ہے کہ اکثر جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ کسی مووی میں 10 سال پہلے آپ نے دیکھ لی ہوتی ہیں. 2013 میں ایک واقعین فینکس اور اسکارلیٹ جوہانسن کی ایک مووی تھی ہر کے نام سے، اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ سری اور الیکسا وائس کمپینینز ہوتے ہیں نا، تو ایک بندہ ہوتا ہے وہ کافی لونلی ہوتا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اینڈ ہی فالز ان لو ود ہز چیٹ باٹ. اب آپ دیکھیں کہ 11 سال بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. اور جو ایک سیریز ہے مرر، اس میں بھی اس طرح بلیک مرر میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، اس میں تو اس طرح کے قصے آتے رہتے ہیں. تو چلیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ہمیں یہاں پہ اجازت دیجیے. کل آپ سے ملاقات ہوگی، کل تھرسڈے ہے تو ریگولر پروگرام ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ، شب بخیر.